بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابصار عالم صاحب سینئر صحافی، بہت پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جہاں پر وہ کام کر چکے، انہوں نے کالم لکھا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، اپنے بارے میں، اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، اور اب یہ کالم اتنا ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ لوگ جو ابصار عالم صاحب کے مخالف بھی رہے ہیں وہ بھی اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور جنرل باجوہ پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اب ابصار عالم صاحب شاید یہ حقیقتیں اس وقت سامنے اس لیے نہیں لائے کہ جب وہ آرمی چیف تھے تو پھر ابصار عالم صاحب غائب ہو جاتے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، انہوں نے یہ تمام حقائق اب لکھ دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، عنوان ہے اس کالم کا، جنرل باجوہ کا بیٹا اور میرا بیٹا۔ پچھلے دنوں جنرل باجوہ اور ساتھ ان کے صاحبزادے کو دبئی میں مٹر گشت کرتے ہوئے سڑک کراس کرنے کے لیے ریڈ سگنل پر بغیر حفاظتی کمانڈوز کے انتظار کرتے دیکھ کر میرا کمزور دل تو ٹوٹ ہی گیا۔ کچھ ہی ہفتوں پہلے ایک وقت تھا کہ وطن عزیز میں پاک فوج کے سپہ سالار کے گھر سے نکلنے سے کئی گھنٹے پہلے شاہراہیں بند کر دی جاتی تھیں۔ جہاں سے شاہی سواری گزرنا ہوتی، فوجی کمانڈوز مشین گنیں اٹھائے سڑکوں کے دونوں طرف قطار اندر قطار ایسے استادہ کھڑے ہوتے کہ فاتح کلوپترا، مصر، یونان، فرانس، اسپین، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ اور برطانیہ، رومن شہنشاہ جولیس سیزر بھی دیکھ لیتا تو بروٹس کے خنجر کے وار کی بجائے حسد کی آگ میں جل مرتا۔ ابصار عالم صاحب لکھ رہے ہیں آگے، مارچ 2020 میں میرا بیٹا محمد عمر ابصار اپنا پہلا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے پنڈی اسٹیڈیم کے سامنے مری روڈ پر اپنے کزنز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ پہنچیں تو سب مل کر اکٹھے پی ایس ایل کا میچ دیکھنے اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں۔ وہیں سے اس نے فون پر اپنے کزنز کو اپنی لوکیشن بتائی کہ وہ کہاں کھڑا ہے تاکہ وہ اس کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ یہ فون کال کرنا اس کا جرم ٹھہری، کیونکہ اسی دن سپہ سالار اعظم جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے لاڈلے بچوں کے ساتھ میچ دیکھنے آنا تھا۔ ابھی فاتح کشمیر براستہ واشنگٹن صاحب بہادر کے گھر سے نکلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن مری روڈ پر حفاظتی انتظامات ایسے مبالغہ امیز کہ امریکی صدر بھی دیکھے تو دانتوں میں انگلی داب لے۔ مری روڈ پر چہار اطراف پاک فوج کے بہادر اور پنجاب پولیس کے گبرو جوان ہزاروں کی تعداد میں سویلین کپڑوں اور یونیفارم میں ڈیوٹی پر موجود تھے۔ چھتوں پر خودکار رائفلوں کے ساتھ شارپ شوٹرز کالے چشمے لگائے مشکوک افراد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سیکیورٹی اداروں کی بم پروف گاڑیاں مسلح فوجیوں کو بٹھائے مری روڈ پر زن زن کرتے ایسے گزر رہی تھیں جیسے انڈیا نے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر دیا ہو۔ ان فرض شناس اہلکاروں نے جب ایک 20 سالہ لڑکے کو فون پر بات کرتے دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی۔ فوج اور پولیس کے چاقو چوبند جوانوں نے فوراً اس کو گھیر لیا، اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے اپنا نام بتایا اور مزید پوچھنے پر بتایا کہ وہ ابصار عالم کا بیٹا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پاک فوج اور پنجاب پولیس کے تقریباً 15-16 شیر جوان اسے دھکے دیتے ایک بلڈنگ میں لے گئے۔ اندر لے جا کر وہ سب اس نہتے لڑکے پر پل پڑے، گھونسوں، تھپڑوں، لاتوں، ٹھڈوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ اس کا جرم بتاتے رہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا آرمی چیف آ رہے ہیں اور تم نے یہاں کھڑے ہو کر فون پر بات کر کے سیکیورٹی بریچ کر دی ہے۔ بتاؤ اس وی آئی پی موومنٹ کی انفارمیشن کس کو دے رہے تھے؟ اس کمرے میں دھینگا مشتی کے دوران ایک پولیس والے کو ہونٹ پر ذرا سی چوٹ آ گئی، جس کا الزام میرے بیٹے پر لگا دیا گیا۔ چونکہ کشمیر پلیٹ میں رکھ کر مودی کو دینے اور دلی کے لال قلعے پر جھنڈا نہ لگانے کا دکھ ابھی کم نہیں ہوا تھا، اس لیے عمر کو اٹھا کر پولیس گاڑی میں پھینکا گیا اور تھانہ نیو ٹاؤن شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں لے جا کر اس پر تشدد کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا اور پھر کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری ملازم پر حملہ کرنے کے الزام میں پرچہ کاٹ کر اسے عادی اور نشئی ملزمان کے ساتھ سیل میں بند کر دیا گیا۔ 21ویں صدی میں پیدا اور بڑے ہونے والے میرے گستاخ بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ باجوہ ڈاکٹرین کی تخلیق کردہ اس عمرانی ریاست مدینہ کے ٹیکس پیئر کا بیٹا ہے جہاں سرکاری نوکر بادشاہ ہوتا ہے اور وطن کے مالک عوام اس بادشاہ کے غلام، اور اپنے ہی ملازموں کے غلام عوام پر لازم ہے کہ بادشاہ سلامت کی سواری گزرنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر ایسی جگہوں سے میلوں دور رہیں جہاں سے ذل الہی کا قافلہ گزرنا ہے۔ رات دیر گئے عمر واپس گھر پہنچا تو جس بیٹے کو ہمیشہ قانون پر عمل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تربیت دی تھی،
جب وہ میرے بازوؤں میں تڑپ کر رویا تو میرے پاس اس کی بھیگی اور اداس آنکھوں میں کل بلاتے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس رات سے میرے اکلوتے بیٹے کے نفسیاتی مسائل شروع ہوئے، جن کا علاج اور تھراپی آج تیسرے سال بھی جاری ہے۔ پورے خاندان نے جو پریشانی اٹھائی وہ ایک طرف، لیکن اس کا ایک تعلیمی سال ضائع ہو گیا اور آج بھی وہ اپنے ٹراما سے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ صرف میرے بیٹے کا نہیں، اس ملک کے ہزاروں بیٹوں کو اپنے بچے باہر سیٹل کروانے والے جعلی سیزنوں کی محدود دماغی سوچ کی بھینٹ مختلف اندرونی اور بیرونی ایڈونچرز میں یا تو قربان کروا دیا گیا، جیسے کارگل جہاں سے شہیدوں کے جسد خاکی لینے سے بھی انکار کیا گیا، یا پھر ان کو پہلے مجاہد اور پھر دہشت گرد بنا کر ڈالرز کے لیے مسلط کی گئی پرائی جنگوں کا ایندھن بنا دیا گیا۔ قوم کے ہزاروں بلوچ، پختون، سندھی، مہاجر، کشمیری اور پنجابی بیٹے اس لیے غائب کر دیے گئے کہ وہ اس وطن پر اپنا حق جتلاتے ہیں اور یہیں رہ کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو اٹھانے والے، تشدد کرنے والے ترقیاں پاتے، ارب پتی بن کر ریٹائر ہوتے اور اہل و عیال کے ہمراہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ رعایا بھی اتنی ڈھیٹ ہے کہ پھر بھی یہ خود اور ان کے بچے یہیں رہنا، جینا اور مرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب یہ سب لوگ اپنے وطن سے بے لوث خلوص اور بے غرض محبت کرنے والے ہیں، یہ منافق نہیں ہیں۔ ان کے بچے آپ جیسے نوکری پیشہ کے بچے ہونے کے باوجود پیدائشی ارب پتی نہیں ہوتے، یہ لوگ حلال مواقع ہونے کے باوجود آپ کی طرح اپنے بچوں کو یہاں کے جہنم سے نکال کر ترقی یافتہ مغربی ممالک میں سیٹل نہیں کرواتے۔ یہ اپنے ہی وطن کے مفادات کی جڑیں کاٹ کر لوگوں کو غربت، مہنگائی اور اپنی جاہلانہ ہوس سے بھری ذاتی مفاد پر مبنی پالیسیوں کی بھینٹ چڑھا کر تنخواہ دار ہونے کے باوجود شہنشاہوں کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ یہ اپنے وطن کو خوشحال، عزت دار، ترقی یافتہ بنانا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اسی بوسیدہ نظام کے جہنم میں رہ کر اپنی بساط سے بڑھ کر نسل در نسل اپنی مشقت جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خمیر اس دھرتی کی بساندی مٹی سے اٹھا ہے، نہ کہ امریکی ڈالر یا برطانوی پاؤنڈ کے نئے کرنسی نوٹوں کی خوشبو سے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، میرے اور قوم کے بیٹوں اور آپ کے بیٹوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے بدقسمت ہیں، کیونکہ وہ ان والدین کی اولاد ہیں جو ہمیشہ ایمانداری سے اپنا رزق حلال اسی وطن میں کماتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اپنے بچوں کو وطن سے محبت سکھاتے ہیں، یہیں گھر بناتے اور کاروبار کرتے ہیں، حرام کا اربوں روپیہ لوٹ کر زمینوں پر قبضے کر کے ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں خاندان کے ہر فرد کے نام پر بھتے میں پلاٹ اور محل نما گھر ہتھیا کر اپنے اور اپنی 7 نسلوں کے لیے جائیدادیں نہیں بناتے۔ اس ملک کے مالک شہری وہ بدقسمت رعایا ہیں جو اپنے بچوں کو تمام عمر رزق حلال کما کر پالتے ہیں، بغیر کسی انصاف، آزادی، تحفظ، عزت اور بنیادی حقوق کے بدلے یہ رعایا اپنے بچوں کو رزق کاٹ کر تمام عمر سینکڑوں قسم کے ٹیکس ادا کرتے ہیں تاکہ ججوں، جرنیلوں اور اشرافیہ کا نہ بھرنے والا بھوکا پیٹ بھر سکیں۔ ان ٹیکس کے پیسوں سے جنرل باجوہ جیسے سرکاری نوکر نہ صرف سرکاری گاڑی میں سرکاری پروٹوکول، سرکاری پیٹرول ڈلوا کر، سرکار کے خرچ پر سرکار کی سیکورٹی لگوا کر میچ دیکھنے آتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بین ملک تعلیم دلوا کر وہیں سیٹل بھی کرواتے ہیں، اور اگر رعایا کا کوئی فرد اس پر سوال اٹھائے تو اسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں کئی سال مفتے کا کروفر انجوائے کرنے کے بعد جنرل باجوہ کو اس طرح جرنیلی ٹھاٹ پاٹ کے بغیر بے نیل و مرام دبئی کی سڑکوں پر اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل جوتے چٹکاتے دیکھ کر مسرت نہیں حسرت ہوئی کہ کاش ہمارے وطن کی بھی اتنی قسمت ہوتی جہاں پر آپ جیسے گھر کے ببر شیر اور محلے کے خرگوش کراچی، کوئٹہ، کشمیر، پشاور، لاہور کی سڑکوں، چوراہوں اور اسلام آباد کی مارگلا روڈ پر آئین قانون کی حرمت کرتے ریڈ سگنل پر اپنی درجنوں بم اور بلٹ پروف گاڑیوں میں ریڈ سگنل کا احترام کرتے دکھائی دیتے۔ اس آئین کی جس کی عزت اور حفاظت کرنے کا حلف اٹھانے کے بعد ہی یہ رعایا آپ کو بندوق خرید کر دیتی ہے تاکہ آپ اس بندوق سے ہمارے بچوں کی حفاظت کریں، نہ کہ اسی بندوق کے زور پر ہمارے بیٹوں کو اغوا کریں، تشدد کریں، گولی ماریں یا ان کی تشدد زدہ لاش کو ویرانے میں پھینک دیں، اور خود کئی سال اس ملک کو لوٹنے، کھسوٹنے اور تباہ کرنے سے فارغ ہو کر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی دولت سمیٹیں، لگژری چارٹرڈ طیارے میں اڑتے ہوئے کسی محفوظ، ماڈرن اور خوبصورت شہر میں لینڈ کر جائیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور آخری دن ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والے بے انصاف نظام کے منہ پر کالک اور گارڈ آف آنر کا تمانچہ رسید کر کے میرے پاک وطن کے جھنڈے میں دفن ہونے کے لیے ایک لکڑی کے بکسے میں واپس آ جائیں۔ یہ جناب ابصار عالم صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر شدید تنقید کی ہے اور یہ کچھ لکھا ہے۔ اب کہیں جنرل باجوہ کچھ صحافیوں سے بات کر کے اپنی وضاحتیں دیتے نظر آتے ہیں، اور وہیں ایک صحافی نے
اپنے ساتھ ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا جنرل باجوہ کی وجہ سے وہ ساری کہانی لکھ ڈالی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔